این آسما، اور آسما کو تو راس نہیں آیا دور عمران جو ہے. اچھا یہ آسما شرازی جی، یہ بڑا المیہ جو شامی سے نقطہ اٹھایا ہے کہ جب این کا جو لفظ تھا اس کے ستارے عروج پر تھے، ایک واحد آپ تھیں جی ہاں آ گیا سختی تھی لڑائی میں اگر وقت نماز. انہوں نے کہا نہیں آ گیا لام لڑائی میں اگر وقت نماز. توپوں کا رخ تھا لیکن وہ بچ گئی، اس کی نوکری بچ گئی، یوں سمجھ لیں آپ. اچھا اس قصے کو مختصر کرتے ہیں، میں نے مولانا کے بارے میں آپ سے مزید بات بھی مولانا کرنی کی ہے. ملاقات تو ہو گئی نا اب، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. جی میں خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بڑا گر ہے لوگوں کو منانے کا، اور آج آپ نے دیکھا آرمی چیف بھی آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، جو ایک تقریب تھی تو بڑا اچھا خیر سگالی والا ماحول تھا، ایک دوسرے کی تعریفیں بھی ہو رہی تھی. تو میں خیال ہے پرائم منسٹر کے پاس کافی گر ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے صفحے پہ لے آتے ہیں یا لا سکتے ہیں، یا دوسرے کے صفحے پہ بھی چلے جاتے ہیں. آج میں دیکھیے جاتے جاتے عرض یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لیے جو شخصیت وزیر اعظم ہوگی، ایک عام فہم اطلاع یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی اکانومسٹ شخصیت ہوگی آئی ایم ایف اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور نام یہ تعین کرے گا کہ 90 روز میں انتخاب ہونا ہے یا پھر مارچ میں ہونا ہے. حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور کوئی بھی چیز حتمی فی الحال نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کی میٹنگز ہوئی ہیں جامی، میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا اشارہ دیتی ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کو کہ آپ پاکستان کی اکانومی اور خاص کر کے جو ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہیں لانگ ٹرم بنیادوں پہ وہ کیری آن کر سکے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئینی تقاضے بھی ہیں انتخابات کے حوالے سے، لیکن شخصیت کا فیصلے کے بعد ہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھنا یہی ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو آئی ایم ایف کو بھی قابل قبول ہو، صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نہیں. ہماری آپ نے جو بڑا دلچسپ لفظ بولا ہے کہ ہمارے بھی کچھ آئینی تقاضے ہیں، میرا خیال ہے اس سے کوئی دلچسپ اظہار خیال ہو نہیں سکتا. واہ کمپلیمنٹ ہے آئینی تقاضے. واہ 73 کے آئین جو مولانا فرماتے ہیں 73 کے دستور کے تناظر میں. جی ہاں، اور پھر یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ بھی آفر ہوئی. آسما جی یہ بات درست ہے ویسے؟ اور جب مولانا نے کہا ہے تو درست پہلے ہوئی تھی، بالکل یہ بات درست ہے. جب جنرل باجوہ تھے اور جنرل فیض تھے اس زمانے میں ان کو ہوئی تھی، اور یہ بات خود مولانا سے میں نے پوچھی تو انہوں نے کنفرم کی تھی. اور وہ مشہور زمانہ جو ان کی ملاقات آرمی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی، وہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ، اس جگہ پہ کوئی بارگین یا آپ نے، بلکہ بڑے غصے میں وہ آ گئے تھے کہ کیا آپ نے مجھے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں کسی چیز پہ بک جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کافی انٹرسٹنگ اس وقت کی صورتحال تھی جو کہ انہوں نے اس وقت تو کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انتخابات بھی جلد ہو جائیں گے، بس آپ گھروں کو لوٹ جائیں، اپنا دھرنا ختم کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری باتیں اس وقت طے ہوئی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گارنٹرز بھی موجود تھے چودھری پرویز الہی صاحب کی صورت میں اور چودھری شجاعت صاحب کی صورت میں، اور انہوں نے گارنٹی بھی فراہم کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد سب بیک آؤٹ کر گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا جو ہے نا، مولانا اگرچہ ماشاءاللہ اب بڑی پکی عمر کے ہیں لیکن بولے ہیں. بولے ہاں، دھوکہ کھا جاتے ہیں. واہ مولانا دھوکہ کھا جاتے ہیں. میرے خیال ہے ایل ایف او کے زمانے میں بھی انہوں نے دھوکہ کھایا تھا، اور یہ دوسری بات دھوکہ تھا شادی صاحب. ٹھیک، مگر آپ یہ بتائیں سر کہ یہ بھی تو سوچا جائے گا نا بھائی، کیا سر؟ یہ 73 کے دستور کے تناظر میں جی سر جب یہ بندر بانٹ ہو رہی تھی یا پیشکشیں ہو رہی تھیں، یہ کس حیثیت میں ہو رہی تھی؟ یعنی سوال پوچھا گیا جنرل فیض حمید سے یا دوسرے جنرل صاحب سے کہ بھائی آپ کس طرح یہ پیشکشیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اختیار ہے، دستور کی کون سی دفعہ کے تحت آپ یہ چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پوچھا تو جانا چاہیے تھا نا. بالکل شامی صاحب، اور یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ 2035 تک کا منصوبہ آپ کو کس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنانے کا کہا تھا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال تھا. اور کیونکہ آپ آئینی تقاضوں پر بڑی گفتگو کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو بھی تو اس پہ روشنی ڈال دینی چاہیے نا. نہیں بالکل، آئینی تقاضا تو 90 دن کے اندر انتخابات یا 60 دن کے اندر اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد ہے، اور وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا کرنا پڑے گا. اللہ کرے ایسا ہو جی. آسما جی بہت شکریہ، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے، دعا گوئیں جی. بہت شکریہ جی آسما شرازی صاحبہ.